شادی پہ نئے کپڑے نہیں دیے گئے تو اس کی وجہ سے نئی نویلی دلہن کو تیزاب پلایا، تیزاب پلانے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ شادی کے تیسرے دن ولیمے والے دن ساس نے یہ کہا، تمہاری ماں کو نہیں پتا تھا کہ مکلاوے پر کپڑے دیتے ہیں؟ کپڑوں پہ بات اتنی شروع ہوئی، جھگڑا 3 سے 4 دن کنٹینیوسلی ساس کے ساتھ لگا رہا، تو 5ویں دن اس کو زبردستی ساس نے تیزاب پلایا، اور پھر اس کے بعد فون جاتا ہے بھائی کو، تمہاری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، پہنچو۔ رات تک لڑکی نے آنکھیں کھول دی، پینسل لائے، پیپر لائے، پھر رخسار نے اس پیپر کے اوپر لکھ کر بتایا 4 دن اس نے ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ سے لڑنے کی بھرپور کوشش کی، اور 4تھے دن ڈاکٹرز نے بتایا شی از ناٹ مور۔ اس کفن میں ہاتھ وہ تھے جو مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ شادی میں سسرالیوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہ لائیں؟ ساس اور خاوند نے بہو کو تیزاب پلایا اور اس کے بعد وہ جان سے گئی۔ عورتوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایک معروف تاجر سمر عباس کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ بہنوئی اس سے حسد اور جلن رکھتا تھا۔ ان واقعات پر نظر ڈالیں گے، گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تہمینہ شیخ۔ تہمینہ، ایک بہت بڑا واقعہ کہ شادی پہ نئے کپڑے نہیں دیے گئے تو اس کی وجہ سے نئی نویلی دلہن کو تیزاب پلایا، تیزاب پلانے کے بعد اس کو قتل کر دیا، یہ کیا ہے؟ گجرانوالہ میں یہ سب معاملہ ہوا ہے۔ گجرانوالہ کا ایک گاؤں ہے یا ایریا کہہ لیتے ہیں، علاقہ کہہ لیتے ہیں، کلاسکے، سنا ہوگا آپ نے۔ کلاسکے میں رہتا تھا ایک لڑکا، اور لڑکی رہتی تھی کسی اور محلے میں۔ اپنے محلے کا نام مجھے لگتا ہے کہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ ایسی لڑکی تھی، ہم لڑکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رخسار اس کا نام ہے، 21.5 سال اس کی عمر ہے، صرف 21.5۔ یس، ماشاء اللہ سبحان اللہ، قرآن حافظہ لڑکی ہے۔ 5th کلاس تک اسکول گئی اور اس کے بعد قرآن پاک حفظ کیا، شوق تھا نمازیں پڑھنی، اور چہرے پر اللہ نے رج کے نور دیا ہوا تھا، خوبصورت بچی۔ جب اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو اس نے اپنی اماں کو کہا کہ میں نے اب اپنے گھر پر، مجھے آپ اجازت دیں، میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ اب یقین کیجئے، میں جب وہاں پر گئی ہوں تو محلے والوں نے مجھے یہ بتایا کہ کوئی 300-400 بچوں کو یہ قرآن پاک پڑھا چکی ہے۔ محلے کے 300-400 بچوں کو 21.5 سال کی عمر میں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ نیک روح اللہ نے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ قرآن پاک جب کسی کا پورا ہوتا تھا تو اس کی آمین، اس کو چادر، مٹھائی، کینڈیز، جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، وہ یہ اپنی جیب سے کرتی تھی۔ اتنا اس کو شوق تھا، دینی سی بچی، اچھی لڑکی، بہت ہی اچھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب 21.5 سال کی ہوئی تو والدہ نے کہا کہ چلو اب اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو ایک رشتے والی کو کہا گیا، اس نے رشتہ دکھایا۔ اب رشتہ جو تھا وہ دکھایا گیا کلاس کے لڑکے کا۔ ٹھیک ہے۔ تصویر دکھائی، ماں نے کہا کہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے، فیملیز کو پھر دیکھیں گے فائنلائز کرنا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھر بلایا، ایک دوسری فیملیز کو دیکھا، اپنی اپنی تسلی کی، اور المختصر قصہ کہ یہ رشتہ ایک دوسرے کو فیملیز پسند آ گئی، اوکے ڈن، ہمیں بھی قبول ہے، ہمیں بھی قبول ہے۔ ڈیٹ رکھی گئی منگنی کی، اور منگنی کر دی گئی۔ آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے، جو چیز مجھے یقین کریں بہت اٹریکٹ کی، میں نے اس کی والدہ سے پوچھا، میں نے کہا ماں جی تسی کڑی کو پوچھیا سی کہ شادی کرنی؟ کہتی پتر پوچھیا سی۔ میں نے کہا کوئی ایسی، آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے پھر 2 سائڈڈ چیزیں دیکھنی ہے نا، 1 سائڈڈ تو نہیں دیکھنی۔ میں نے کہا تسی کڑی نو منڈا دکھایا سی پہلے؟ کوئی ایسی گل تو نہیں کہ زبردستی یا پسند نہیں سی یا کوئی خودکشی کا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں نے تصویر دکھائی تھی اپنی بیٹی کو کہ بیٹا یہاں تیری منگنی کرنے لگے ہیں، ہمیں گھر پسند آ گیا ہے، فیکٹری میں ملازم ہے، گھر اپنا ہے، اور ایک بہن ہے، ماں ہے، اور لڑکا جو ہے یہ عمر ہے اس کی، اور یہ تصویر ہے، دیکھ لے۔ اس نے تصویر پکڑ کے مجھے کہا ماں جی آپ نے فائنل کیا ہے؟ میں نے فائنل کر دیا ہے۔ مطلب آپ کی رضا میں خوش ہوں؟ میں خوش ہوں، اور بہت پیارا ہے یہ، ٹھیک ہے آپ کر دیں۔ بڑی بات ہوتی ہے 2025 میں ہم جا رہے ہیں جہاں لڑکیاں گھروں سے باہر جاتی ہیں، فرما بردار، بہت اچھی بچی۔ خیر منگنی ہوئی، اور منگنی کے بعد یہ بڑی خوش، یہ لینا ہے میں نے، وہ لینا ہے، خوب تیاریاں شیاریاں کی گئیں، اور تیاریاں کرنے کے بعد ڈیٹس فکس کی گئیں، شادی ہو گئی۔ منگنی اور شادی میں کتنا فرق تھا؟ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ 8 ماہ ہے، لیکن جب میں فیملی سے مختلف باتیں جو لوگوں نے کہی ہوئی تھی اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن کا فرق رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ چلے مہینے کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ماں جی آپ ان کے گھر جاتے تھے، آپ نے دیکھا گھر کا ماحول کیا ہے؟ کہتی بیٹا ہم بہت دفعہ ان کے گھر گئے، یہ بہت دفعہ ہمارے گھر آئے، عیدیں شبراتیں جو سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ دیکھنے آئے ہیں، بات پکی ہے، شگن دے دو۔
اگلی دفعہ آئے فروٹ لے آؤ, تیسری دفعہ آئے مٹھائی لے آؤ, اس طرح سے آتے جاتے تھے. مطلب ٹھیک تھے یہ, جب بھی آتے تھے کوئی 4-5 ہزار کا خرچہ کر کے آتے تھے. ہم جب جاتے تھے بیٹا تو میرا میاں تو سعودی عرب میں ہے, ہم کوئی 1,000-2 لگاتے تھے, اس سے زیادہ نہیں. یعنی سفید پوش لوگ. اوکے ڈن, شادی ہو گئی. آپ یقین کیجئے کہ میں جب کل ان کے گھر گئی ہوں, میں نے کہا مجھے لڑکی کی شادی میں مطلب ظاہر ہے مووی بنی ہوتی ہے, چلے مووی کو ٹائم لگتا ہے تو ہر ایک نے اپنے اپنے موبائل پر کلپس پکچرز بنائی ہوتی. طارق مجھے جب انہوں نے پکچرز دکھائیں, لڑکی کی انٹری دکھائی, جیسے دلہن آتی ہے لال دوپٹہ اوڑھے اور بڑی پیاری معصوم سی, چونکہ ایج بھی بہت چھوٹی ہے اس کی, اتنی پیاری, اتنا اسمائلی فیس, اتنا روشن چہرہ, اور ایسے مسکراتی ہوئی, مطلب فیل ہو رہا ہے دلہن کو دیکھ کے شرارتی بچی ہے, نوٹی ہے. انٹریاں ہوئیں, شادی ہوئی, بہت اچھا فوٹو سیشن ہے, بڑی خوش ہے, تیار ہوئی ہوئی سائن کر رہی ہے, قبول ہے. سلور کلر کا ڈریس اس نے ولیمے پہ, اور بارات پہ اس نے ریڈ کلر کا لیا, اور خود جا کے پسند کر کے لیا. شادی کے تیسرے دن, ولیمے والے دن, ساس نے یہ کہا تمہاری ماں کو نہیں پتا تھا کہ مکلاوے پر کپڑے دیتے ہیں؟ کہا امی کپڑے دیے تو تھے, آپ کو بھی دیا تھا, ان کو بھی دیا تھا, اور اس کو میری نند ہے جو ان کو بھی دیا. ساس نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں نا کپڑیاں دی گل نہیں کر رہی, ہسی تے پورے خاندان نو کپڑے دیندے ہیں. اچھا, ساڈا رواج ہے. رواج ہے. اور رواج کا کیا ہے, کوئی بھی پیدا کر لیں, رواج نبھانا. لڑائی کا بہانہ چاہیے تھا. یس, آپ پہنچے صحیح بات پر. خیر, کپڑوں سے یہ تماشا ایسا شروع ہوا. تیسرے دن شادی کے دوبارہ لڑکی مکلاوے گئی. اب ان میں یہ رواج بھی ہے کہ ہم 3 دفعہ مکلاوے بھیجتے ہوتے ہیں. اچھا, انوکھے رواج ہے. تیسری دفعہ بھی جب مکلاوا جائے گا پھر بھی کپڑے پورے خاندان کے آئیں گے. پتہ نہیں کپڑے کی دکان ہی پوری خریدنی ہوتی ہے, انہوں نے کیا رواج ہے لینے کے بہانے رکھے میں. ہاں, بہانہ کہہ لیجیے, ہر جگہ پہ تو ایسا رواج نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اب جب جناب کپڑوں پہ بات اتنی شروع ہوئی, لڑکی نے فون کر کے بتایا یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں, کپڑوں پہ باتیں سناتے ہیں, آپ کیوں ایسے کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. جھگڑا 3 سے 4 دن کنٹینیوسلی ساس کے ساتھ لگا رہا. تو 5ویں دن, یعنی شادی کو ہوئے تھے 14 دن, اب 14 دن سے ہم آ گئے ہیں 13ویں دن پہ. 13ویں دن ساس 2 لڈو لے کر گئی ہیں صبح. شوہر سویا ہوا ہے پلیٹ میں, میرا بیٹا کے کمرے میں, یس, دلہن بیٹے کے کمرے میں, بہو کے کمرے میں, بیٹے کے کمرے میں. میرا پتر, میرا بیٹا, ناراض نہیں ہونا, ہاں میرا پتر ہے تو, میری تو بہو نہیں, میرا تو پتر ہے, بڑی خوبصورت ہے تو اتنی نیک لڑکی ہے, تیرے آتے ہی میرے گھر میں رونقیں لگ گئی ہیں, رحمتیں پڑ گئیں. اب ظاہر ہے وہ ایک تو وہ 21.5 سال کی ہے, ایج اس کی ایسی ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. دوسرا ویسے بھی بہت اچھی بڑی انوسینٹ سی لڑکی, جو مجھے لوگوں نے محلے نے اس کی گواہیاں دی ہیں. اس نے کہا امی آئے, میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ نے غصہ کیا تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, بتائیں, بیٹھیں, کیا لے کر آؤں آپ کے لیے. نہیں بیٹا میں کچھ نہیں لینا. رہتی اسی گھر میں تھی؟ اسی گھر میں تھی. ٹھیک ہے. اور شادی والے دن سے کام شروع کر دیا تھا اس نے, اس لیے پوچھا کہ امی کچن سے کیا لے کر آؤں آپ کے لیے, یعنی چائے لاؤں, پانی لاؤں, آپ کیا لیں گی. دونوں لڈو ساس نے کیے آگے, بیٹا یہ کھا لو, یہ شگن کے لڈو ہیں, یہ مٹھائی ہے بیٹا, ہمارا یہ رواج ہے, ہم دلہن کو اپنے ہاتھ سے صبح اٹھ کے لڈو کھلاتے ہیں. وہ خوش ہے کہ چلو لڑائی ختم ہوئی کسی طرح. ایک لڈو اٹھانے لگتی, کہتی نہیں میں کھلاتی ہوں تمہیں, یہ اٹھایا اس کے منہ میں ٹھونس دیا پورا لڈو. سائز کو اتنا بڑا نہیں تھا, نارمل سا سائز تھا, کھلا دیا زبردستی, منہ میں ٹھونس دیا. تو مروتاً محبتاً یا جھجک کے دلہن نے اندر کر لیا, یعنی نگل لیا. ٹھیک 3 سے 4 منٹ کے بعد چکر آئے, آنکھیں بند اور گر گئی. بے ہوشی کی دوا تھی لڈو میں, شاید نیند کی گولیاں تھیں یا شاید کچھ اور مکس کیا ہوا تھا, لیکن تھا کچھ ضرور. اور خامند سویا ہوا ہے؟ ہاں سویا ہوا, صبح کا ٹائم تھا نا. اتنے میں نہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر لڑکی نے باقاعدہ کی ساری اسٹیٹمنٹ میں جو آپ کو دے رہی ہوں, جو بتا رہی ہوں, یہ لڑکی نے بتایا ہے. رخسار کا یہ کہنا ہے کہ پھر مجھے کوئی 4 سے 5 منٹ کے بعد کچھ لوگوں نے زور سے پکڑا ہوا تھا. 2 نے کندھے پکڑے ہوئے تھے, منہ پکڑا ہوا تھا, پاؤں بھی پکڑے ہوئے تھے. اب 21 سال کی لڑکی تھی, پتلی دبلی سی, اس کو 4 لوگ پکڑیں گے تو بیچاری نے کیا ہلنا ہے. اس کو زبردستی ساس نے تیزاب پلایا. اسی وقت لڈو کھلانے کے بعد 4 سے 5 منٹ کے بعد, جب وہ ہو گئی تھی بے ہوش. بے ہوشی کے عالم میں ظاہر ہے جتنا اس کو نظر آیا, جو کچھ دیکھا اس نے, وہ اتنا ہی بتا سکی رخسار دلہن. اب شوہر جو ہے وہ ناک یوں بند کر رہا تھا, شوہر بھی اٹھ گیا اس وقت. اس کا مطلب شوہر شامل تھا اس سارے معاملے, ساتھ مل کے مارا ہے اس نے ماں کے. ناک بند کر رہا تھا, اور جو ساس ہے وہ زبردستی تیزاب ڈال کے منہ پہ تھپڑ ماری تھی, اندر کر.
اور پھر اس کے بعد شادی کے 14ویں دن فون جاتا ہے بھائی کو جس کا نام ہے عدنان، سگا بھائی ہے یہ رخسار کا، تمہاری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، پہنچو۔ اب نئی شادی ہے اور بھائی کو ایسی کال آئے، بھائی تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگے گا، بالکل ایسے بھائی بھاگا ہاسپٹل، کون سے ہاسپٹل بتایا، اس ہاسپٹل پہنچا، جا کے دیکھا کہ اسٹریچر کے اوپر بہن کو سڑک پر لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کا شوہر صرف، ساس نہیں۔ اس نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر لے کر جاؤ۔ جب قریب گیا تو منہ سویل ہوا ہے، بلڈ نکل رہا ہے، جھاگ نکل رہی ہے اور حالت غیر ہے لڑکی کی۔ اس نے کہا ہوا کیا اس کو اچانک، مطلب یہ تو اچھی خاصی، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری، ہوا کیا پتہ نہیں، میں جو سو کے اٹھیا وہاں تے چیخاں مار رہی سی، پتہ نہیں انہیں کی کھا لیا ہے تے انہوں فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اندر کیوں نہیں لے کے جا رہے، ڈاکٹر نے جواب دیتا تو میں اتنے کھڑا ہوا۔ اچھا، اب بھائی کو غصہ ہی آنا تھا نا، بھائی نے فوراً سے ایمبولینس وہاں سے ارینج کی اور ایمبولینس میں ڈال کے اس کو کسی اور ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں پر جا کے جب ڈاکٹرز نے چیک کیا، انہوں نے کہا یہ تو MLC ہے، سیدھا سیدھا بھائی اس کو تو تیزاب پلایا گیا ہے، سٹمک ہم اس کا واش کرتے ہیں لیکن یہ سب رسک ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، جو اس کے منہ سے خون بھی نکلا ہے، اٹ مینس کے اندر سے چیزیں پھٹ گئی ہیں۔ خیر اس کو وہاں پر ایڈمٹ کر لیا گیا، جو ٹریٹمنٹ کرنی تھی وہ کر رہے تھے، آنکھیں کبھی رخسار کھولتی تھی اور کبھی طارق آنکھیں بند کرتی تھی۔ مجھے باقاعدہ ویڈیو دکھائی اس کے بھائی نے، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، اس پروگرام کو میں نے بہت مشکل سے ریکارڈ کیا۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی شوہر آتا تھا نا کمرے میں، وہ ایک دم سے اچھلتی تھی بیڈ سے، خوف زدہ ہوتی تھی، آنکھیں بڑی بڑی کھول لیتی تھی، آنکھیں الٹ جاتی تھیں۔ یہ بات والدین نے محسوس کی تو انہوں نے کہا کہ اب تو نے اندر نہیں آنا، اس کا آنا جانا انٹری بند کر دی۔ لڑکی سنبھل گئی، رات تک لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ لڑکی سے پوچھا عدنان نے، اس کی ماں نے، پتر کی ہویا ہے، اچھی خاصی تھی تو گئی سی؟ رخسار کہتی ہے امی، اشارہ، کیونکہ بول نہیں جا رہا تھا، بار بار پوچھے ماں گئے بتا۔ اتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی فیملی، آپ یقین کریں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تجھے پیپر پین لا کے دے تو لکھ کے دکھا دے، سمجھ تو رہی تھی نا ینگ لڑکی۔ پینسل لائے، پیپر لائے، پھر رخسار نے اس پیپر کے اوپر لکھ کر بتایا کہ میری ساس نے 2 لڈو جو تھے وہ بڑے خوبصورت کر کے، پریزنٹیشن اس کی بڑی اچھی کی ہوئی تھی، میرے پاس لائی ہے، کہتی ہے یہ کھاؤ، باقاعدہ ڈیٹیل سے اس نے لکھا ہے۔ میں نے وہ کھایا، میں بے ہوش سی ہوئی، میری ساس نے پھر مجھے تیزاب پلایا، میرے شوہر نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے، میرے شوہر نے میرا ناک دبایا تاکہ اس کا سانس نہ نکلے اور یہ منہ سے اندر نگل لے گی۔ اس کے بعد پھر یہ مجھے مارتے رہے ہیں، یہاں سارے اس کے نشانات ہیں، جس طرح سے اس کے ساتھ زبردستی کرتے رہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور اب میں آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں وہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے دے کر گئی ہے پیپر کے اوپر۔ اب جب وہ لکھ رہی تھی تو بھائی نے فوراً سے موبائل نکالا، ریکارڈنگ کرنے لگ گیا۔ اب جب وہ ریکارڈنگ کرنے لگ گیا تو میں یہ کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے، ظاہر شواہد جمع ہو گئے اس کے پاس۔ اب پولیس والا کیا کہہ رہا ہے، وہ بند کر کیمرہ، پولیس والا یہ کہہ رہا ہے، یس MLC تھا نا تو فوراً چوکی کی پولیس آ گئی، بند کر کیمرہ، موبائل کیوں کٹیا تسی آپ تفتیش کر لو، سانو نہیں پتا کی کام کرنا ہے۔ وہ بھائی بیچارہ ذرا سفید پوش فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے بند کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے پاس وہ ویڈیو تھوڑی سی ریکارڈ ہو گئی کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ خود لکھ رہی ہے، یس بیٹھ کے لکھ رہی ہے باقاعدہ، یہاں پہ اس کے لگا ہوا ہے آکسیجن والا ماسک اور وہ بیٹھی ہوئی، اور ویسے ہی خوبصورت بچی تھی تو وہ لکھ رہی ہے باقاعدہ، میں نے خود آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے۔ جناب ہونا کیا تھا، ڈاکٹرز نے صاف بتایا، اس نے لکھ کے دے دیا تو چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ 4 دن اس نے ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ سے لڑنے کی بھرپور کوشش کی، اور 4تھے دن ڈاکٹرز نے بتایا شی از ناٹ مور، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک معصوم لڑکی، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ والدہ چیخیں مارنے لگی، بینڈ ڈالنے لگی، جو ہونا تھا پھر آپ کو پتہ جو ہوتا ہے۔ اس کیس میں جو مجھے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ زیادہ لگی کہ دیکھیں، ہم میڈیا پرسن کہہ لیں، پبلک کہہ لیں، تجزیہ کار کہہ لیں، کیا کہا جاتا ہے جی اس کے نصیب میں یہ تھا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اب اللہ نے اس کی لکھی ایسے تھی تو ایسے ہی آئے گی نا، یہ جملے بولتے ہیں نا سارے۔ مجھے بتائیں اس لڑکی کا قصور یہ تھا کہ یہ ایک ایسے گھر میں گئی تھی جہاں پر اس کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ، تو اس نے کہا اوکے ڈن، یہ رخصت ہو گئی، کوئی اس نے کسی قسم کا اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ آپ کو اور باتیں بتاؤں اس کیس سے ریلیٹڈ تو آپ یقین کریں کہ اس ٹائم جب میں وہاں پر موجود تھی، کوئی 25 سے 30 لوگ محلے کے تھے، گھر والے تھے اور رشتہ دار آئے ہوئے تھے ڈیتھ پہ، جیسے پورا خاندان آتا ہے، اور میں تھی اور میری پوری ٹیم تھی، اور ہر آنکھ اشک بار تھی سسکیوں کے ساتھ۔ کچھ سامان، فرنیچر، چیزیں گھر پہنچ چکی تھیں سسرال میں، چونکہ کمرہ سیٹ کرنا تھا۔
ابھی اوون جانا تھا, کچھ پیٹیاں جانی تھی, کچھ فراکس جانے تھے, کچھ ہیلز شوز جانے تھے, اور جاگر بڑے شوق سے پہنتی تھی. یوں جاگر بڑے بہترین سے ایک نا چنکی سے جاگرس پڑے ہوئے. میں نے کہا یہ باکس جو ہے یہ کس کا ہے شوز کا؟ انہوں نے کہا یہ اسی کا تھا, یہ وہ پسند کر کے لائی مطلب تھی. ابھی آدھا سامان گیا تھا, آدھا نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ چیزیں رہتی تھیں, کچھ چیزیں رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. وہ سامان جانے کے لیے بھائی لوڈ کر رہا تھا گاڑی میں جب کال آئی اس کی. یس, بڑی تکلیف دہ بات ہے. ماں اسی کمرے میں اسی سامان کو لے کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے, ہائے میری مٹھی تھی, ہائے میری مٹھی بیٹی. ماں ہے ظاہر ہے. اب آگے آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ اس نے جب مکلاوے پہ آئی, یہ جھگڑا ہوا, تماشا لگا, سارا کچھ آ کے ماں کو کچھ نہیں بتایا, بہنوں کو کچھ نہیں بتایا. ایک اور بہن ہے, اس کی بھی اس کے ساتھ شادی, یعنی 2 بہنوں کی اکٹھے شادی ہوئی. میں نے اس بہن سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کچھ بتایا تھا آپ کی بہن نے؟ ظاہر ہے بہنیں ذرا اٹیچمنٹ ہوتی ہے, فرینکنیس سے بتا دیتی ہے نا. میں نے کہا بتایا تھا کہ میں شوہر سے راضی ہوں, یا تنگ کرتا ہے یا جھگڑتا ہے یا غصہ کرتا ہے. کہتی ہے اس نے کہا جیسا میرا شوہر ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے اس لڑکی کی نیچر کا. اور پھر مجھے یہ کہتی ہے کہ میں نے نا آج گھڑی لینے جانا ہے بازار اپنے ہسبینڈ کے لیے, اور اس کو میں نے نا سرپرائز دینا ہے. پھر وہ لے کے آئی ہے گھڑی, پھر وہ پرفیوم لے کر آئی ہے شوہر کے لیے. وہ گھڑی لے کے آئی جو اس کو مارنے کا پلان بنائے بیٹھا تھا, اور بنا دیا اور مار دیا. یس, اس کے لیے وہ گھڑی لے کے ڈبے میں دیکھی میں نے گھڑی باقاعدہ اسی کے سامان میں پڑی ہوئی. مطلب یہ تو چاہتی تھی کہ محبت سے پیار سے رہا جائے, گھر کو بسایا جائے. یس, بسانے والی. لیکن یہاں پہ شوہر بھی نہیں چاہتا تھا اور اس کی ساس بھی نہیں چاہتی تھی. بالکل بالکل. اور بہانہ کپڑوں کا یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اس بات پہ تیزاب پہ لا دیا. ایف آئی آر جب درج ہوئی تو اس کے اندر 2 نامزد ملزمان تھے, ایک اس کی ساس زہرا بی بی اور ایک اس کا شوہر. شوہر کو تو پولیس نے ہاسپٹل سے ہی پکڑ لیا تھا چونکہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. اب زہرا بی بی کو پولیس نے ابھی تک نہیں پکڑا, وہ باہر دھناتی پھرتی ہے, اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. تیسری بات بھی سن لیجئے کہ اس لڑکے کا یعنی شوہر کا جو باپ ہے وہ اپنے ساتھ 3-4-5 گنڈے لے کر آیا ہے ہاسپٹل میں, جہاں پر بہو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. وہاں پر اس کے بھائی کو بلا کے کہتا ہے تو میرا منڈا پھڑواتا ہے نا, ہوں جڑی آخری سال چل رہا ہے ابھی مکا دینا میں. پوری فیملی درندہ تھی, پاگل ہے, پتہ نہیں یہ کہاں سے جنگل سے آ گئے ہیں, جنگل سے کسی نے ان کو چھوڑ دیا, یہ شہر میں آ کے گجرانوالا میں آباد ہو گئے. یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے. اور فیملی یہ کہتی ہے کہ بس مجھے انصاف چاہیے میری بیٹی کا, میرا قصور کیا تھا. بھائی یہ کہتا ہے کہ جب ہم تدفین کے لیے قبر وغیرہ کا ارینجمنٹ کر رہے تھے تو میں نے گورکھن سے کہا کہ یار یہ والی جگہ مجھے ٹھیک لگتی ہے, یہ بتاؤ یہاں پہ قبر بن سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل بن سکتی ہے. پھر اس قبر کو تیار کرنے کے لیے جب کھودا گیا تو اس کے اندر سے قرآن پاک کے مقدس اوراق نکلے, ایک نہیں بے تحاشا. اب وہ اس بات پر بہت زیادہ فیملی جو ہے وہ اس کو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک تو ہماری بچی قرآن حافظہ, پھر دوسرا اس کی قبر سے یہ کچھ نکل رہا ہے. اب بدبخت لوگ جب مرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قبر میں سے کسی کے کیڑے نکل رہے ہیں, کسی کے سانپ نکل رہے ہیں, کسی کے گندگی نکل رہی ہوتی ہے, کچرا نکل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, اس بچی کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا اس میں سے اوراق نکل رہے ہیں. اور پھر لاش کو, میت کو ہاسپٹل سے بھائی نے ریسیو کیا, خود سے تدفین کی, اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ پورا علاقہ تدفین کرنے کے بعد گھر آیا. ابھی بھی اسی گلی اسی محلے سے کچھ لوگ مجھ سے افسوس کرنے کے لیے آئے اسی کے متعلق کہ ہاں یہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. میں نے کہا آپ لوگ کب سے جانتے؟ کہتے یہ تو پتہ ہے کہ یہ پیدا ہوئی تھی, یہ نہیں پتا کہ ماشاءاللہ اتنی جوان ہو گئی, ہم نے تو دیکھی نہیں, باہر تک نہیں نکلتی تھی, باہر نہیں نکلتی تھی. بیٹے پاپ پردہ لڑکی تھی, اس کو دیکھا ہی کسی نے نہیں تھا, اور چہرے پر نور ویسے ہی تھا, اور قرآن پاک اس کے سینے میں تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایسی لڑکی کے ساتھ اس گندے معاشرے میں کیا سلوک کیا گیا ہے. تو پھر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے گا. مجھے نہیں لگتا معاشرہ سدھرے گا. ان کا علاج پھر CCD بالکل ٹھیک کرتی ہے. اس قسم کے واقعات تو ہیں کہ جہاں پر تشدد اور ظلم ہوتا ہے, لیکن 14 دن کے اندر اندر یہ سب اس انتہا تک پہنچ جانا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. طارق, میں نے جب مردے کو دیکھا, پتہ نہیں یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں, خیر اس کو جب نہلایا دھلایا گیا, ظاہر غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اس کفن میں ہاتھ وہ تھے جو مہندی سے رنگے ہوئے تھے. استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں, آپ نے کبھی سنا, آپ نے بھی بے شمار کرائم شوز کیے, میں نے بھی کیے, میں نے نہیں دیکھا کہ دلہن ہو چھوٹی سی پیاری سی اور چہرے پر آج بھی اس کے وہی نورانیت ہے, وہی خوبصورتی ہے, اللہ نے چمک جو دی ہوئی ہے, رحمت ہے اس کے چہرے پر, اور ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے. یقین کریں مجھ سے دیکھا نہیں گیا, اور میں بہت زیادہ وہاں پر دکھی ہوئی کہ دیکھیں گے بیٹیوں والے تو ایسا نہیں کرتے.
ہم یہ کہیں نا اگر کہ یار اس کے گھر تو 4 بیٹے ہی تھے, اس کو کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے, بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے. نہیں, دل تو ہے نا پھر بھی, جن کے نہیں ہوتے پھر وہ بیٹی کو بیٹی بنا کے رکھتے ہیں. اچھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر شادی ہوتی ہے اسے ہم بہو ہی سمجھ لیتے ہیں, مطلب ساس سسر کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ اسے بیٹی بنا کے رکھیں تو میرے خیال میں وہ بیٹی بنے بھی. اس پر تھوڑی سی مزید بات کر لیں, میں کرنا چاہتی ہوں. بہت اچھا ٹاپک ہے جو آپ نے سوال کیا. اللہ نے نا ایک ماں کو اگر اولاد دی ہے, ایک عورت کو شادی کے بعد اولاد دی ہے, وہ ماں بن گئی. بیٹا دیا یا بیٹی دی, اللہ نے بیٹی بھی دے دیا آپ کو, اللہ نے بیٹا بھی دے دیا آپ کو. اب آپ بہو کو اگر اپنی ایکسپیکٹیشنز کو سامنے رکھ کے یہ کہیں کہ یار یہ میری بیٹی ہے, نہیں تو میری بیٹی ہے, وہ بیٹی نہیں بنے گی, وہ بہو ہے, وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے آپ کی فیملی کا حصہ ضرور بنی ہے. لیکن اگر آپ اس سے امید بیٹی کی رکھیں گے, ہو سکتا ہے 100 میں سے 10-20 ایسی خوبصورت اچھی بچیاں ہوں جو بن جائیں, لیکن میجورٹی نہیں بنتی. ہم داماد کو اتنی عزت دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سر پہ بیٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے, یہ تو ہمارا بیٹا ہے. بھائی نہیں ہے بیٹا وہ آپ کا داماد ہے. آپ نے بیٹی بھی آئی ہے, نکاح کر کے دے دی ہے, اوکے, بیٹا نہیں ہے وہ آپ کا. عزت اتنی کی دیں جتنا اس کا رشتہ مانگتا ہے. جب ایکسٹرا عزت پیار محبت دیا جاتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشتے سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگتے ہیں. ابھی تو اس میں پیار محبت دینا تھا, مطلب سسرال والوں نے بھی, یہ تو عجیب, مطلب عجیب طرح کا انہوں نے کام کیا ہے. اچھا, اس سارے معاملے میں جو پولیس ہے, آپ نے بتایا ابھی کہ ابھی وہ گرفتار نہیں ہوئی, تو پولیس کیا پلی لے رہی ہے؟ کیا اس نے ضمانت کروائی ہوئی ہے زہرا نے, یا کیا وجہ؟ کیونکہ وہ تو نامینیٹ ہے نا. فرسٹ ٹائم جب اس حوالے سے بات ہوئی میری پولیس کے حوالے سے اور اس کی فیملی سے, تو انہوں نے کہا کہ خاتون جو ہے ساس, اس نے ضمانت لی ہے. اوکے ڈن, ضمانت پوری ہوئی, اس نے نیکسٹ ضمانت لے لی. میں نے کہا جی اگلی ضمانت کس ڈیٹ تک کی ہے؟ اب طارق یہاں پر 2 چیزیں ہیں نا, یہ بات وہ فیملی کہہ رہی ہے تو ہم سن رہے ہیں. بینگ اینکر پرسن یا گیسٹ کرائم شو سے ریلیٹڈ لوگوں کی بات ہم کریں, ان کی اوپینین لیں. اس ضمانت کو کینسل کون کرائے گا؟ ہاں, ان کا وکیل کروائے گا, پولیس اپنی تفتیش کے ذریعے کروائے گی. پولیس تفتیش کرے گی تو ہوگا نا بھائی. ایک لڑکی جانے والی اپنے منہ سے چیخ چیخ کے لکھ کے دے کے جا رہی ہے, ویڈیوز موجود ہیں, آپ سے کیوں نہیں ضمانت تو بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ تو آپ کروا سکتے ہیں, اور آفٹر ایف آئی آر بھی جو آپ بیل کروا رہے ہیں تو خارج کروا دیتی ہے پولیس, خارج کروا کیوں نہیں کرائی, اور عموماً 1 ویک کی آپ کو ملتی ہے, 4 دن کی, اس کے بعد نہیں ملتی. بالکل. اور پھر 302 جو کہ پہلے 324 تھی اور پھر 302 ہو گئی, اقدام قتل سے اس میں آ گئی نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے کیسز میں اگر ایسے جیسے زیادتی کے کیسز میں ہو رہے ہیں نا ایکشن ہو, تو شاید یہ والی چیز رک جائے. یہ ایک قصہ ہے, آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں کس طرح سے لڑکیوں کو بلی بنا دیتے ہیں شادی کے بعد, کیا حالات ہو جاتے ہیں, مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. اچھا, لاہور میں ایک حسد کی وجہ سے مرڈر ہوا ہے, اور ایک بہت ہی مشہور تاجر ہیں جی سمر, بالکل, سمر عباس. اب اس کو اگر دیکھا جائے, اس مرڈر کو دیکھا جائے, یہ تو بالکل ٹوٹلی الگ ہے, لیکن وہ جو حسد والا ہے وہ تو یہ سبق دیتا ہے کہ آپ کسی اپنے پر بھی احسان نہ کریں. ٹھیک, اس نے تو احسان کیا, جس نے قتل کیا, وہ سارا معاملہ کیا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ داماد کو داماد رکھیں اور بہو کو بہو رکھیں, وہ بھی ایلیمنٹ اس کیس میں آتا ہے, ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور حضرت علی کا قول ہے نا, پہلے جب کسی پہ نیکی کرو پھر اس کے شر سے بچو. وہ بالکل ٹھیک کہہ کے گئے ہیں, ڈیفینیٹلی کہہ کے گئے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو. سمر عباس ایک بہت اچھا, بڑا بہترین قسم کا انسان تھا, جس کی گواہی, جس کی تعریفیں میں نہیں, اس کی مارکیٹ دیتی ہے جہاں پہ وہ کاروبار کرتا ہے. سمر کے والد صاحب جب فوت ہوئے تو عمومی گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ جائیداد پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, بہن بھائیوں میں زیادہ تر ہوتے ہیں. بھائی کہتا ہے میں نے ساری لینی ہے, بہن کو کیا ضرورت ہے, وہ دے, وہ وہاں سے لے, اس کا وہ گھر ہے, اور کچھ گھروں میں دیے بھی جاتے ہیں. اب سمر نے والد کی جائیداد کا بٹوارا اتنے بہترین انداز میں کیا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. اور بہترین بات یہ ہے کہ اس نے بہنوں کو پیسے نہیں دیے, کیش نہیں دیا. اس نے کہا میں گھر بنا کے دیتا ہوں, زمین جب بن جائے گی تو وہ ضائع نہیں ہوگی, پیسے تو لگ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, سب بہنوں کو گھر بنا کے دیے؟ یس, بہنوں کو گھر بنا کے دیے, ان کے حصے میں سے دیے, لیکن پھر بھی سٹیپ تو لیا نا, بڑا بن کے دکھایا, بنا کے دیے. ان میں سے ایک بہن ایسی ہے جس کے شوہر کا نام ہے جری. جری اس کا نک نیم ہے. جری جو ہے ایک ویلا نکما لڑکا ہے. اس نے کاروبار نہیں کرنا, اس نے جاب نہیں کرنی, اس نے بیوی کو تنگ کرنا ہے, اس نے اس تھڑے پہ بیٹھنا ہے, اس نے اس چوراہے پہ بیٹھنا ہے, یہی زندگی ہے اس کی. اب یہ اچھا خاصا ویل سیٹلڈ ہے, بڑا ہے, نیت کا صاف ہے, کاروبار اس کا دن بدن آگے سے آگے جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. بہن آ کے کیا کرے گی, باپ چلا گیا ماں چلے گی, بھائی کو ہی کہے گی نا آ کے کہ آج یہ مسئلہ ہے, آج وہ مسئلہ ہے. جری نے اپنی بیوی کا سارا زیور بیچا, میں نے اس کو پیسوں کو مجھے چاہیے, استعمال کرنے ہیں, کاروبار کرنا ہے, دن بدل جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا.
بھائی کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو بھائی کو تو غصہ ہی آنا تھا کہ یار ایک تو تم کماتے نہیں ہو, جو بنا ہوا ہے وہ بھی بیچ دیا تم نے. سمر نے جری کو ڈانٹا, یعنی ہم یہ کہیں گے کہ بہنوئی کو ڈانٹا. بڑا برا لگا اسے کہ یہ کون ہوتا ہے, میرے گھر کا مسئلہ ہے, میں بیچوں نہ بیچوں, میرا سالہ ہے, یہ بھی تو انا آ جاتی ہے نا. یس. اب ایک دن بہن نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی یہ کام کوئی نہیں کرتا, جاب پر اس کو کوئی نہیں رکھتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی عادت کا. آپ اتنے لوگوں کے گھروں میں کھانا دیتے ہیں, راشن دیتے ہیں, تو میرے شوہر کو بھی ایڈجسٹ کر لیں, میرے بچے روٹی کھا کے سوئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. بھائی نے کیا کہنا تھا, اس نے یہ کہتا ہاں ٹھیک ہے بہن میں کرتا ہوں. اسی طرح سے سمر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنے کاروبار میں ایڈجسٹ کرتا ہوں, اور اس نے کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کاروبار پہ ایڈجسٹ کرنے کا مطلب, جاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے, کام کرنا ہے. آپ اور میں بھی جاب کر رہے ہیں, آتے ہیں, کام کرتے ہیں, سرو کرتے ہیں. یہ دکان پر جب جاتا ہے ٹش بش کے ساتھ, لیٹ جا رہا ہے, کبھی جا ہی نہیں رہا, مالک سمجھا ہوا ہے خود کو, مالک سمجھا ہوا ہے خود کو. اب سمر اس کو ڈیل کرتا تھا اپنے کاروبار میں ایک ملازم کی طرح, جو کہ صحیح کرتا تھا. اس جاب کے بعد, اس کاروبار کے بعد آپ اس کے بہنوئی ہیں, ادھر تک تو آپ اس کے ملازم ہیں نا, جو اصول کی بات ہے. اب جب اس نے یار آج تم لیٹ کیوں آئے, کی مطلب ہے تو لیٹ تسی پیچھے ہی پہ رہندے جے, اس طرح کی گفتگو یہ کرتا ہی رہتا تھا ملازموں کے سامنے. سب ملازموں کو پتا تھا کہ مالک کی بہن اس کی بیوی ہے. یہ ایک گرج بھی تھا دل میں, آپ کہہ لیجئے. اور یہ کہتا تھا جری کہ میری سارے ملازموں کے سامنے بےزتی ہوتی ہے کہ میں رشتہ دار بھی ہوں اور میرے ساتھ پھر بھی یہ ملازموں کی طرح کا سلوک کرتا ہے. ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی, ذرا بڑی تھی وہ, تو سمر نے یہ کہا کہ تم نے میری بہن کا زیور سارا کھایا ہے نا بیچ کے, مجھ سے اجازت نہیں لی, بہن سے اجازت نہیں لی. اب وہ کمیٹی جو ہے نا میں نے تجھے کوئی نہیں دینی, اس کا میں پھر سے وہ زیور بنا کے دوں گا. آپ بتائیے غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا, بالکل صحیح کیا. اب اس پر بھی جری کو تکلیف ہو گئی. سمر نے گھر سے جب آنا, چمکتی گاڑی, راڈو گھڑی, کاٹن کا سوٹ کلف لگی ہوئی اور بہترین شائنی قسم کے پرفیوم اور یہ وہ اسکن کے ساتھ آنا اور بیٹھنا. چمکتی اسکن جب دیکھنی جری نے, اس نے یوں کر کے اس کو دیکھنا اور بالکل مسئلے مسائل وہیں سے دکان میں انٹر ہوتے ہی شروع ہو جانے ان کے آپس میں. حسد بڑھتا گیا, کینہ بغض بڑھتا گیا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ جری کے دل میں یہ آ گیا کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, سارا کچھ ہے, تو کیوں نہ اس کو لگاؤں میں ایک سائڈ پہ اور پھر میں عیش کروں گا. نظر پڑ گئی پیسے پہ. اب پلاننگ کر رہے, نہ جانے کب اس کی پلاننگ اتھینٹک ہوئی, اور اس نے کہا کہ بس اب کام ڈالو. کام اس طرح سے اس نے ڈالا کہ یہ گیا سمر کے گھر ایک دن صبح 8:30 بجے کے قریب. بیل دی. سمر کی بیگم نے, جن کا نام کلثوم ہے, انہوں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان کا بھائی آپ صبح خیریت ہے. اب ظاہر رشتہ دار تو ہے نا. جی بھابھی میں نے سمر سے بات کرنی بڑی ضروری, آپ ان کو اٹھا دیں, مجھے پتا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں. بچے دونوں, 2 بچے ان کے, ایک بیٹی بیٹا, دونوں بچے اسکول گئے ہوئے ہیں اور گھر پر صرف میاں بیوی تھے. اس نے کہا میں بھائی ان کو اٹھا کے آتی ہوں, ڈرائنگ روم میں لے کے آتی ہوں, اور دروازہ بند کر دیا. اب رشتہ دار تھا نا, کنڈی نہیں لگائی, صرف دروازہ بند کیا, اس کو دعوت نہیں دی کہ آپ اندر آ جائیں. یہ پیچھے ہی اندر آیا, بائک اس نے لگائی گیرج میں, اور اندر آتے سار یہ سیدھا لاؤنج میں چلا گیا. جب لاؤنج میں گیا تو ادھر سے سمر آنکھیں ملتا لاؤنج کی طرف آ رہا ہے. بیگم نے اٹھایا کہ آپ سے ملنے کے لیے. جیسے ہی وہ بیچارہ چونکہ نیند میں تھا, آنکھیں مل رہا تھا, اس نے ڈس گولیاں گھر کے اندر ہی, گھر کے اندر. اب جب کسی کو گولی اتنی قریب سے لگے گی تو کیا ہوگا, گر جائے گا. وہ گر گیا. اس نے جو کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پر, اس کیمرے کو توڑا ڈنڈے کی مدد سے, وہ نیچے گرایا, اس کا میموری کارڈ نکالا, جیب میں ڈالا, سیو کیا. چلاکی دیکھیں کس حد تک اس کو آتی ہے. اس کے بعد جب بیوی نے چیخ ماری, یہ کیا تم کر رہے ہو, میں تو تم تو مجھے کہہ رہے تھے میں نے ملنا, کیا ہو گیا. سر ہڑبڑا کے انسان بہت عجیب و غریب بھی بات کر دیتا ہے, نہیں سمجھ آتی اس کو خوف کے مارے. اگلی گولی اس نے اس کی بیوی کو ماری. اچھا, ایسی کوئی بہادر خاتون, کوئی دلیر شیرنی, یہ گولی مار کے گیا ہے گیرج میں. اپنی بائک میں سے اس نے نکالا پیٹرول, لائٹر اس کی جیب میں تھا, سگریٹ یہ پیتا تھا, ہیبیچول تھا, اسموکر کہتے ہیں. جتنی دیر میں اس نے پیٹرول نکالا, اتنی دیر میں پیچھے سے اس کی بیوی نے پاس سے ہی موبائل پکڑا, گولی لگی ہوئی ہے اس کو, اور اس نے ایک آدمی کو فون کیا جس کا نام ہے مبشر بٹ. ٹھیک ہے. مبشر بٹ ان کے گھر سے 3 گلیاں چھوڑ کے رہتا ہے, کچھ ایسا کہتے ہیں, لیکن پولیس ایسا کہتی ہے کہ وہ مرگزار کالونی میں رہتا ہے, وہ بھی لینڈ لارڈ ٹائپ کا اچھا خاندانی آدمی ہے. اس نے کہا مبشر بھائی ہمیں جری نے گولیاں مار دی, آجو ہمیں بچا لو. آ گئے, بمشکل اتنا کہہ پائی, بول نہیں پائی, گولی لگی ہوئی تھی. فون بند ہو گیا, نیچے گر گیا. اتنے میں یہ پیٹرول نکال کے لے آیا باٹل میں سے, اور وہ باٹل لایا تو اس نے پورے کمرے میں اسپرنکل کی.
دونوں پہ چھڑکی, دیواروں ثبوت پر مٹا لگی, دیے جائیں تاکہ. اور پھر لائٹر سے لگا دی آگ. آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول پر, تیزاب پر اور اس ٹائپ کی جو کیمیکل ٹائپ کی چیزیں, بڑی تیزی سے آگ بھڑکتی. بھاگ گیا, آگ لگا کے بھاگ گیا یہاں سے. یس, فوراً بھاگ. اور آگ لگا کے گیا ہے اپنے سالے کو اور اس کی بیوی کو, اور 2 بچے ابھی ان کے اسکول سے نہیں آئے واپس. جی بالکل, بچوں کو پتا نہیں کہ ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد آگ لگا دی ہے. آگ لگا دی ہے اور بھاگ گیا ہے. اب جب مبشر نے, ظاہر 4-5 منٹ اس کو لگے ہوں گے یا 10 منٹ لگے ہوں گے, وہ آیا, 15 کی کال ہو چکی تھی, فائر بریگیڈ کو کال ہو چکی تھی, 1122 کو کال ہو چکی, تینوں کالز پر رسپونڈ جب آیا اور مبشر بھی آ گیا, تو اس نے, وہ تو ان کے گھر کا بھیتی تھا نا, آتا جاتا تھا, پتا تھا فرنٹ پہ لگی ہوئی آگ اچھی خاصی پھیلی ہوئی ہے, تو وہ بیک والی سائڈ سے گھر کے اندر داخل ہوا. بیک پر کھلی جگہ چھوڑی ہوئی تھی جہاں پہ سمر کی گاڑیاں شاڑیاں ان کے گھر کی کھڑی ہوتی تھی. وہاں سے داخل ہوا, دیکھا کہ دونوں کی جو باڈیز ہیں اس سے شعلے نکل رہے ہیں. چادر کی مدد سے دونوں کی آگ بجھائی. سب سے پہلے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا. 70% ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھلس چکے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر لائے ہیں. پھر اس کی بیوی کو اندر آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے. آپریشن تھیٹر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ سروائیو نہ کر سکی, اور جو سمر تھا وہ تو راستے میں ہی فوت ہو چکا تھا. ڈاکٹرز نے یہ بات بتا دی, آگ لگی ہوئی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ طبی طریقے سے جی یہ کام ہو گیا, قدرتی طور پر شارٹ سرکٹ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. 15 کی کال بھی ہو چکی تھی, تو وہاں پر پولیس بھی پہنچ چکی تھی. پولیس نے وہاں پر آ کر کیمرے, معاملات, حالات و واقعات سب کچھ دیکھا, اور مبشر نے بتایا کہ مجھے لاسٹ کال بھابھی کی آئی تھی, یہ دیکھیں اتنے منٹ بات ہوئی تھی, بمشکل شاید 1 منٹ تھا یا 1.5 منٹ تھا, ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا تھا مجھے کہ جری ہمیں مار رہا ہے, بھائی ہمیں بچا لو, ہمیں بچا لو. جری نے گولیاں مار دی. اب وہ ان کا بھیتی تھا نا, فیملی فرینڈ تھا, تو ان کو پتا تھا کہ جری کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور جری کون ہے, کس کریکٹر کا مالک ہے, کیا کرتا ہے. پولیس نے اپنی ایک ٹیم جری کے گھر روانہ کی. جری کیا کر رہا تھا؟ پیکنگ کر رہا تھا, بھاگ رہا تھا. بیوی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ قتل کر کے آیا ہے. اچھا. پولیس نے جب بیوی سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ کیا کر کے آیا, کہتی کیا کر کے آیا, یہ تو جا رہا ہے یہاں سے پیکنگ کر رہا ہے, اور کیا کیا ہے. در حقیقت جو سمر کی بہن تھی اس کو اس قتل کی پلاننگ کا واقعی نہیں پتا تھا. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جری یہ کام کر کے آیا ہے. اس نے صرف اور صرف یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ وہ ایک بیوی بھی تو تھی, اس نے اس رشتے میں یہ بات کی تھی. پھر پولیس نے جری کو پکڑا اور لے آئے تھانے. ہاں بھائی کیا کر کے, پتا نہیں کیا کر کے, تم کہاں تھے بھائی اتنے 8:30 بجے کہاں تھے؟ میں تو گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے ورک شاپ گیا تھا. ورک شاپ کہاں ہے؟ یہ والی ورک شاپ ہے. اچھا, ورک شاپ کا اور اس کے گھر کا راستہ تھا 10 منٹ کا. صبح 8:30 بجے کون سی ورک شاپ کھلی ہوتی ہے بھائی؟ تم نے کوئی فون کیا تھا, ٹائم لیا تھا؟ نہیں ٹائم تو نہیں لیا تھا, میں تو ورک شاپ کے باہر کھڑے ہو کے 40 منٹ انتظار کرتا رہا کہ ابھی کھلے گی ابھی کھلے گی. اچھا, گاڑی میں نقص کیا تھا یہ نہیں مجھے پتا, کیا کام کروانے گئے تھے یہ بھی نہیں پتا, تو اسی کے پاس کیوں گئے تھے؟ سنا ہے کہ یہ اچھی ورک شاپ ہے, کام بڑا اچھا کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ٹریک کرنے کی کوشش کی اس نے, کوشش کی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پولیس بڑی تیز ہوتی ہے, اور پولیس کو آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں یہ باتیں غلط کر رہا ہے. پکڑائی اس کی آئی یہاں سے, شک یہاں سے ہوا, اور پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ ہر چیز کلیئرلی طور پر بتائی. پولیس نے کہا گولیاں تم نے مار دی, ڈن. آگ کیوں لگائی بھائی؟ کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے اتنی نفرت ہو گئی تھی اس بندے سے کہ خود یہ راڈو پہنتا ہے اور مجھے یہ باتیں سناتا ہے. بھائی وہ راڈو پہنتا ہے تو اپنے پیسوں سے پہنتا ہے, تم سے مانگ کے پہنتا ہے. اس پہ تو احسان کیا تھا اس نے اپنی جگہ پہ ملازمت دے کے. یس, بس اس طرح سے یہ سارا قصہ ہے. اور اس کیس میں سمر کے بڑے بھائی ہیں عظمت, جن کا وہیں پہ ہال روڈ پر بہترین کاروبار ہے اپنے بھائی سمر جیسا. عظمت اس میں بنے ہیں مدعی. دونوں بچے جو ہیں وہ جب اسکول سے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ماما پاپا کے ساتھ یہ ہو گیا, اور مارا ہے جری انکل نے. اور جری انکل کی جو وائف ہیں وہ تو پھپھو لگتی ہیں. اچھا, جری انکل اس لیے پاپا کو ٹیڑھا ٹیڑھا دیکھتے تھے, وہ بچے صرف معصومیت میں یہ کچھ بول رہے ہیں. اور اب جو کسٹڈی ہے وہ بھی عظمت کے پاس ہے ان دونوں بچوں کی. یہ سارا کیس ہے, پکڑ لیا جری کو. میں یہاں پر ونس اگین یہ بات کہوں گی کہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ داماد کو داماد رکھیں, بہو کو بہو رکھیں, نیکی کرنی ہے اپنے پہ کرنی ہے کر دیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نیکی سے بہتر تھا کہ کسی غیر پہ کر دی جاتی, کم از کم وہ بھیتی ہو کے پیچھے نہ پڑتا, جان سے نہ مار دیتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر گھر بنا کے دے سکتے ہیں تو بہتر یہ تھا کہ اس کو اپنے بزنس میں انوالو کرنے کے بجائے اسے کوئی الگ سے بزنس کروا دیتے, مجھے بھی ایسا تاکہ وہ انوالو نہ ہوتا اس جگہ پہ, نہ اس کو پھر جیلسی ہوتی. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب
اس میں باقی جتنے بھی بہنوئی ہیں ان کے جی وہ تو ٹھیک ہیں, وہ تو بالکل خوش ہیں. پورا خاندان بڑا اچھا ہے, بڑا خاندانی ہے, بڑے ذوق والے لوگ ہیں, بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل مینرڈ ہیں. تمام کے تمام بہت دکھی ہیں کہ یہ دیکھیں کیا کر دیا. اور آپ کا یہ سوال کہ باقی سب تو ٹھیک ہیں, ہر بندہ پولیس سے بار بار سوال ایک کر رہا تھا, ایس ایچ او سے. امجد ڈوگر صاحب انسپیکٹر ہیں جو لگے ہوئے یہاں پہ, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, پروگرامس ہم نے کیے ان کے ساتھ. واقعی جری نے مارا ہے, واقعی ہمیں نہیں لگتا. آپ پھر چیک کر لیں, جری نے مارا ہے. مطلب یہ ایسا کوئی بہروپیہ تھا کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل میں اتنا کینہ, اتنی نفرت تھی کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے. اچھا, ایک اسٹیج ڈانسر ہیں ہینا شیخ, تو ان کی بھی کوئی وائرل ویڈیوز ہیں اور وہ بڑی مشہور بھی ہیں, بڑی مشہور بھی ہیں جی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی پہلے, اس کے بعد میری جو ویڈیوز تھیں وہ وائرل ہوگی. پھر وہ کہتی ہیں, ایک اور اسٹیٹمنٹ آئی کہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ اصلی نہیں تھی, یا یہ ڈیپ فیک کی وجہ سے بنائی ہوئی ہیں. اس طرح کے معاملات ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کو اریسٹ کریں جنہوں نے میری ویڈیو بنائی ہے. ایک تو یہ ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ, ہماری لڑکیوں کو, بے شک وہ اسٹیج ڈانسر ہیں تو ایک لڑکی, ان کو کب سمجھ آئے گا یہ کیا معاملہ ہے, اور ہنا کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں, ہم چونکہ بات کر رہے ہیں حقیقت پر مبنی, اور بہت سے لوگوں کو ان باتوں پر اعتراض بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, بات وہ ہے جو کھری اور سچی ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں. مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس بہت کم ہے, اور ویسے بھی میل ڈومیننٹ ہمارا معاشرہ ہے. اسٹیج ڈانسر کو کس نگاہ سے معاشرہ دیکھتا ہے, میں آپ پر سوال چھوڑتی ہوں, کوسچن مارک ہے. آپ تمام لوگ, آپ کی آڈینس بھی جانتی ہے. اب اسٹیج ڈانسر کے متعلق ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوتا ہے, میں سب کو نہیں کہہ رہی, یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی, یہ گھر نہیں بچانا چاہتی, ان کا اینڈ گولیاں ہی ہوتا ہے. یہ ناچتی ہیں, ٹھمکے لگاتی ہیں, لوگوں کو کھاتی ہیں, پیسہ کھاتی ہیں, گندگی پھیلاتی ہیں, فحاشی پھیلاتی ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نشے کرتی ہیں, اور ان کا اینڈ یہی ہوگا. یہ سب کی سب جو ہیں وہ بڑی کیا کہتے ہیں, فحاشی پھیلاتی ہیں. بے شرم لڑکیاں ہوتی ہیں, لوگ ایسا کہتے ہیں, میں نہیں کہتی, لوگ ایسا کہتے ہیں. مجرا کرتی ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب تماشبین جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا, وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسہ ہے, میں تو قریب سے بیٹھ کے دیکھوں گا لڑکی ناچتی کیسا ہے, کاسٹیوم کیسا پہنتی ہے. اب ہینا کی جب ہم بات کریں اسپیسیفکلی, ابھی ہم ہینا کی بات شروع کرنے لگے. ہینا ایک اسٹیج ڈانسر ہے, بہت اچھا ڈانس کرتی ہے, گڈ لکنگ بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ عام کپڑوں سے بڑے مہنگے ہوتے ہیں, کاسٹیوم اچھا خاصا انہوں نے کیا ہوتا ہے. اب ہینا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہینا کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ہینا کی ایک دوست ہے بانو جٹی. بانو جٹی وہ بھی اسٹیج ڈانسر ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن پراپر ہینا کی طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بانو جٹی یہ کہتی ہے کہ ہینا ایک تمہارا بڑا بہترین قسم کا فین ہے, بہترین کھاتا پیتا آدمی ہے, کہتا ہے میں اس کا جو ہوں نا بڑا جنونی فین ہوں, تو میری بات تو اس سے کرائیں, میرا وہ دوست ہے, میں نے اس کو تمہارا نمبر دے دیا ہے, تمہیں فون کرے گا تو مجھ سے بات کر لینا, ویسے بھی تو تمہارے اتنے فینز ہیں, تم مجھ سے بھی کر لینا بات. کہتی ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کا فون آ جاتا ہے, ملک حماد. حماد کہتا ہے جی میرا نام حماد ہے, اور میں یہاں سے ہوں, اور میں اس طرح سے آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کے بڑے اچھے ڈانس ہوتے ہیں, آپ کو میں پسند کرتا ہوں, اللہ نے آپ کو بڑا حسن دیا, جو کچھ بھی اس نے کہنا تھا کہا ہوگا. بٹرنگ کی اس نے, بٹرنگ کی اس نے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو, ہر پہلی تعریف کال پر اینڈ ہو گئی. یس. اس کے بعد آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو نمبرز تو آ چکے تھے, پھر گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ نائٹ, کیا کر رہی ہو, کھانا کھایا, کیسی ہو, کہاں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ سب چلتا رہا, کالس بھی چلتی رہی. اب میں جو کالس کا سلسلہ تھا وہ لگاتار جاری رہا. میں آپ کو اس کال کے بارے میں بتاؤں جہاں پر ان کی زیادہ آپس میں ڈیپنس شروع ہوئی. یہ کہنا ہے اسٹیج ڈانسر کا کہ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں آپ کا شو لائیو دیکھنا چاہتا ہوں, بتائیے کس تھیٹر میں, کس تاریخ کو, کتنے بجے آپ کا شو لگنا ہے. اس نے بتا دیا. اب جس طرح سے یہ سلسلہ ہے اس میں بتا دیا جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو ٹکٹ لے گا اور اس کے بعد جا کے بیٹھ جائے گا. اس نے بتایا اس نے ٹکٹ لی, فرنٹ سیٹ کی, اور جا کے کاٹن والا سوٹ پہن کے بیٹھ گیا ادھر, جیسے بیٹھ کے دیکھتے ہیں لوگ. اب وہ سارا شو وہ چلا, اس کا شو ختم ہوا تو باہر ملاقات کی, کھانا شانا کھایا, اور تعریفوں کے پل باندھے, اور ان کی دوستی ہو گئی پکی. پھر کافی عرصہ چلتا رہا یہ سلسلہ. مالدار تھا, مالدار تگڑا آدمی, ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے. اوکے اچھا خیر, ایک دن ملک حماد نے کہا کہ بڑی دیر ہو گئی ہے, اب میں کتنی دیر تمہارا فین بن کے رہوں, اب مجھ سے شادی کرو بھائی, نکاح کرو, شادی کرتے ہیں, گھر بساتے ہیں, میری تم جان ہو, مجھے تم پسند ہو. اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا ہوگا. خیر اس نے کہا کہ تم تو پہلے سے شادی شدہ ہو,
یہ پہلے سے واقعی شادی شدہ تھا. اس نے کہا دیکھو میری بات سنو, وہ شادی کی ہے میرے والدین نے. وہ ایک ٹپیکل جملہ ہوتا ہے نا خاندان والوں نے, پسند نہیں کرتا, وہ تو والدین نے کر دی, مجبوری ہے اب رکھنا ہے, دیکھو جی بےزتی ہے معاشرے میں تو, لیکن پسند تمہیں کرتا ہوں, تم میری لاڈلی بیوی ہو, شادی کر لو. اس نے کہا اس کے لیے پھر تمہیں میرے والدین سے ملنا ہوگا. خیر والدین سے ملے ملک حماد, والدین سے ملے شیخ. یس, انہوں نے بھی قبول کیا کہ بندہ تگڑا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی اوکے. اب پتہ نہیں قبول اسی بات پر کیا یا کس بات پر کیا, یا چمکتی گاڑی پر کیا, یا اس کی محبت پر کیا, یا اس کی گفتگو بہت اچھی تھی, قبول کر لیا. حماد کہتا ہے کہ ہنا بس اب نا کام ذرا کم کرو, میں پیسے تمہیں ابھی بھیج رہا ہوں, فرنیچر لو سب سے پہلے اپنی پسند کا, کپڑے لو, میک اپ لو, ڈریسز لو, جوتے لو, اب بس بہت جلد تیاری کرو اور پھر ہم شادی کریں. کہتی ٹھیک ہے. لڑکی کو اور کیا چاہیے جب اس کو کوئی ایسا کہے گا, عزت دار جا رہی ہے, وہ ایک گھر بسانے جا رہی ہے. یہ آپ نے وہ پوائنٹ بولا جو میں بلوانا چاہ رہی تھی. طارق, اسٹیج ڈانسر کے ساتھ لوگ تصویر اتروانا چاہتے ہیں, پھرنا بھی چاہتے ہیں, شاید وقتی طور پر انٹرٹینمنٹ بھی چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے شاید 100 میں سے 2-3 لوگ کھڑے ہوں یا وہ بھی نہ ہوں. کیوں کہ لوگ باتیں کریں گے ڈانسر سے شادی کر لی. بھائی ڈانس دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے, آنکھوں کی, باڈی کی, سب کچھ عیاشی اچھی ہوتی ہے آپ کی, لیکن اگر اسی لڑکی کو آپ کہیں کہ میں پرماننٹ عیاشی بنا لوں, بیوی بنا لوں معذرت کے ساتھ, تو وہ بری ہے. ہمارا معاشرہ ہے کس کس طرح سے چیزوں کو تولتا ہے. خیر یہ خوش ہے کہ چلو میرا گھر بس رہا ہے, مجھ سے شادی کر رہے ہیں. اب جناب یہ لوگ شاپنگ کرنے ادھر ادھر جاتے تھے اکٹھے. ایک دن اس سے کہا کہ چلو آؤ لاہور سے ذرا شاپنگ کر آئیں, تھوڑی سی چیزیں ویزیں لے آتے ہیں, تو دن جو ہیں وہ کم رہ گئے ہیں. اوکے ڈن. یہ بیٹھی شیخو پورہ کے ایک ہوٹل کے باہر, کمروں والا ہوٹل, بریک لگی. اس نے پوچھا ہم تو لاہور جا رہے ہیں کہ شاپنگ کرنی ہے اور آپ ادھر ہوٹل کے اندر. میرے چچا زاد کچھ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اسٹے کیا ہے, مجھے ان سے ایک پیسوں کا لین دین بھی کرنا ہے, تو 2 منٹ لگیں گے, میں ان سے بات کر لوں گا, اور تم آخر کو ان کی ہونے والی بہو ہو, تمہیں ملوانا بھی تو ہے. اچھا یعنی شیخو پورہ میں وہ ہوٹل ہے جی جی جہاں پہ بریک لگائی, جی شاپنگ کرنے لاہور آ رہے تھے. یس, وہ کہتا ہے کہ اوپر چچا زاد آئے میں, مطلب ریلیٹیوز ہیں, رشتے دار آئے, ٹھیک ہے کوئی لین دین ہے, تم بھی آ جاؤ ساتھ. گیم چیک کریں کیسی ڈالی ہے ملک حماد نے. اور پھر اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, تم آخر کو ان کی ہونے والی بہو ہو, میں تمہیں عزت دے رہا ہوں, اپنا رہا ہوں, تو لوگوں کو تو بتاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ اور خوش ہوئی, لو بامبنگ, اس کو لیا اور چلے گیا کمرے میں. پہلے یہ داخل ہوئی کیونکہ یہ لاڈلی تھی اور وہ پیچھے پیچھے تھا. جب یہ اندر داخل ہوئی تو اندر کوئی چچا زاد, کوئی ریلیٹیو سامنے نظر نہیں آیا, نہ بیڈ پر نہ صوفے پر. دروازے کے بالکل رائٹ سائڈ پر, یا ہم یہ کہیں کہ چلو لیفٹ سائڈ پر, کیونکہ اینگلس تو چینج ہوتے ہیں نا, ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا. کوئی کزن شزن اور نہیں تھا. اس لڑکے کا نام تھا حمزہ. ٹھیک ہے. اس نے حمزہ کو دیکھا, یہ ہکی بکی اس کے طوطے اڑ گئے. حمزہ کو پہلے جانتی تھی نا؟ یس, صرف جانتی نہیں تھی, حمزہ ماضی میں اس کا بڑا پکا والا فرینڈ رہ چکا تھا. اچھا, اور کسی بات پر پلان حمزہ کا تھا, شاید حمزہ کا یا شاید ملک حماد کا یا شاید ان دونوں کا ملا جلا. اب جناب حمزہ نے اس کو دیکھا تو حمزہ تو مسکرا رہا ہے کیونکہ اس کو تو سب پتا تھا. اب اس کو بیچاری کو نہیں پتا تھا, اس کے طوطے اڑ گئے کہ حمزہ ادھر کیا کر رہے ہیں, اور پھر کہاں ملک حماد, اور کہاں. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملک حماد حمزہ کو جانتا ہے یا میرے پیچھے سے کچھ ہو چکی گیم یا کیا ہو چکا. یہ تفتیش زیادہ بہتر چیزیں کلیئر کرے گی. اب جناب حمزہ کو دیکھ کے حیران ہوئی, پریشان ہوئی, تو اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو بھائی, میں تو یہاں پر اس کے چچا زاد فیملی سے ملنے کے لیے آئی ہوں, دیکھو نا میں اس کے ساتھ شادی کرنے لگی. اس نے ایک اور کہکا مارا زور سے. اچھا یس, حمزہ کے ساتھ ماضی میں 2, 2.5 سال 3 سال بقول ان کے لوگوں کے مبینہ طور پہ دوستی رہی اور بڑی بہترین دوستی رہی. اب دوستی میں گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے, کھانا پینا بھی ہوتا ہے, ڈرائیو بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ یہ دونوں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اور پھر کسی بات پر ان کی آپس میں تل کلامی ہوئی اور یہ بریک اپ ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ملک حماد زندگی میں آ گیا, اور اب آج کل ملک حماد کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی. حماد نے دھوکے سے وہاں پر یہ لے کر گیا تھا, اور یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا. اسی دوران 2 آدمی اور اسلحے سے لیس اسی کمرے میں داخل ہوئے. گن پوائنٹ پر پہلے ملک حماد نے کی زیادتی ہینا کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد کی حمزہ نے زیادتی ہینا کے ساتھ. 1 by 1 ان 2 نے جو بندوق تھی وہ تان کے رکھی ہوئی تھی, اسلحے کے زور پر کی گئی, اور اس سارے معاملے کی ویڈیو بھی بن گئی جو انہوں نے بنائی. اب اس ویڈیو کے, یہ وقوع آج کا نہیں ہے, یہ وقوع آج سے 1.5 سال پہلے کا ہے, لیکن اب یہ بات پھیلی ہے چونکہ ویڈیوز اب پھیلی ہیں.
اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ اب وہ اس ویڈیو پر اس کو کرتا تھا بلیک میل کہ میں ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دوں گا اگر تم نے آواز نکالی، یہ کیا وہ یہ کیا. بلیک میل ہوتی رہی، یہ بلیک میل ہوتی رہی بقول ہینا کے. اب آ کے میری ہو گئی بس. میں نے پھر تھانے میں جا کے دی ایک کمپلین، درخواست دی. یہ ویڈیوز اس نے وائرل بھی کر دی اور یہ ویڈیوز اس نے واٹس ایپ نمبرز پر میری فیملی کے سینڈ بھی کی. ان سب نے دیکھی تو میں نے مجبوراً یہ ساری بات ان کو بھی بتائی اور پھر تھانے میں جا کے بتائی. یعنی جب ویڈیوز وائرل ہو گئیں تو اس کے بعد اس نے کمپلین کی. جناب جب ویڈیوز کے متعلق اب یہ ایک طرف پوری فیملی میں یہ متعارف کرا چکی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر ہے اور مجھے اسے شادی کرنی ہے اور دوسری طرف وہ بندہ کر کیا رہا ہے بقول ہینا کے، تو پھر میں نے درخواست دی. اب درخواست کا مطلب یہ ہوتا ہے ایف آئی آر، اور ایف آئی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس اس پر کارروائی کرے. اب پولیس نے جو کارروائی کی، ریڈ جو کی، اس ریڈ میں وہ ملزم کو پکڑ کے لا رہے تھے. یہاں سے ٹوئسٹ ہے، ملزم کو پکڑ کے لا رہے ہیں تھانے میں، شاہ فیصل انسپیکٹر لگے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں. وہ پکڑ کے لا رہے ہیں اور ادھر سے ہینا ہاتھ میں ایک پیپر پکڑ کے وہ بھی آ رہی ہے تھانے. میں آپ پر آج کوسچن مارک چھوڑوں گی اور اس پر آپ مجھے جواب دیں گے. ہینا پیپر لے کے آ رہی ہے کوئی؟ پیپر ہے اس کے ہاتھ میں. اور ملزم کون ہے، حمزہ یا ملک حماد؟ ملک حماد. وہ لے کر آ رہے ہیں ملزم کو اور ادھر سے آ رہی ہے ہینا. صلح کے لیے تو نہیں آ رہی؟ صلح کے لیے آ رہی ہے. دیکھا آپ پہنچ گئے نا. صلح کے لیے آ رہی ہے. پیپر پہ اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ انہوں نے میری وائرل نہیں کی، یہ غلط فہمی کی بنا پر میں نے ان کا کہہ دیا اور ان کے لیے میں نے درخواست دے دی جس پر میں پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں اور یہ غلط فہمی پر ہوا، اس کیس کو رفع دفع کیا جائے. اب ایسی درخواست اور ایسے صلح نامہ اور ایسی ریٹن سٹیٹمنٹ کے بعد پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ملزم کو تھانے میں رکھے یا آگے معاملات. ظاہر ہے جب مدعی پیچھے ہٹ گیا، ریلیز ہو گیا، ختم. اب یہ سارا وہ قصہ تھا. اب یہ قصہ ہے قانوناً، یہ قصہ ہے صحافیوں کا جو خبر کے متعلق ہے. ایک وہ کہانی ہوتی ہے جو کیمرے کے سامنے ہوتی ہے، ایک وہ کہانی ہے جو پیچھے ہوتی ہے. آپ پیچھے والی کہانی مجھے آپ سنائیے. پیچھے والی ابھی وہی معاملات چل رہے ہوں گے. کون سے؟ ملک حماد کا اور ہینا کا. کیا یہی رشتہ چل رہا ہوگا بس، اور کچھ نہیں؟ یا اس کو کچھ لے کے دے کے دیا ہوگا، پیسے دیے ہوں گے، کوئی فلیٹ دیا ہوگا، اس کو اچھا لائف سٹائل دے دیا ہوگا. خیر کیا دیا کیا نہیں یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے اور پھر حقیقت وہی ہوگی. ظاہر ہے جو ہینا اپنے منہ سے کہے گی، لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں. اکثر اوقات آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس کا ختم جو قصہ ہوتا ہے وہ آتا ہے صلح پر، یا وہ ہوتا ہے ٹیبل ٹاک پر، یا وہ ہوتا ہے سیٹل پیسوں پر. بس اس کے بعد قصہ ہو جاتا ہے ختم. تو پھر میں یہی کہوں گی نا کہ عورتیں جو ہے نا وہ قانون کو لیتی ہیں ہاتھ میں، مذاق بنا کے پیسے کمانے کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہے جسم فروشی. معذرت کے ساتھ بہت سی عورتوں نے، لیکن بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو دیکھ کر انسان احتراماً کم از کم میں ضرور آنکھیں جھکا لیتی ہوں کہ یار واقعی ایک عورت ہے. ہاں تو پھر آپ دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ ان اسٹیج ڈانسرز کے ساتھ کوئی شادی کیوں نہیں کرتا؟ میں اسی وجہ سے. ہاں مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے اگر کوئی زیادتی کی اپلیکیشن بھی دینی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد بڑا ہوگا. اب بالکل وہی ہوا کہ پہلے اس نے حمزہ کو استعمال کیا اور اس کے بعد اب ملک حماد پر ڈورے ڈالے، اور پھر وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بعد میں ملے یا پہلے ملے، حمزہ نے سارا کچھ ملک حماد کو بتا دیا ہوگا، وہ پھر انہوں نے باقی پلان بنایا. آپ نے طارق دیکھا کہ کچھ خبریں ایسی بھی گردش کرتی ہیں اور جب ہم تھانوں میں جاتے ہیں پروگرامز کرنے کے لیے تو ہم یہ بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ عورت بیٹھی ہوتی ہے، آنسو بہا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے کپڑے پھاڑے، اس نے میرے کپڑے پھاڑے. پولیس والے کی ایسی کی تیسی وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے اوپر پرچہ نہ دے. یہ کون ثابت کرے گا پھاڑے ہیں کہ خود ہی پھٹے ہیں؟ تو بس یہی معاملات چل رہے ہیں. تو ہینا کیوں رو رہی ہے اب ویڈیوز پہ؟ نہیں اب ہینا بالکل نہیں رو رہی ہے. معاملہ رفع دفع ہو چکا. میری باقاعدہ طور پر اس حوالے سے انسپیکٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا. اب وہ پرانی ویڈیوز کوئی ہوں تو ہینا کو انصاف مل گیا اب ہے. ہینا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے میری ویڈیوز کو وائرل نہیں کیا، اس وجہ سے میں اس کو تو اس کو ایسے کر لیتے. اب اسٹیج ایکٹریس ہینا جو ہے وہ انصاف لینا نہیں چاہتی کیونکہ انہیں بہت کچھ مل گیا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی. ظاہر ہے مطلب صلح ایسی ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات جو ہے. دیکھیں ہم تو بات کرتے ہیں نا پیپر ورک کے متعلق، قانون کے مطابق ایف آئی آر جو درج ہم نے تو وہی کہنا ہے نا. باقی ٹھیک ہے جی، اللہ سب کے اوپر رحم کرے اور اللہ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی دے، اور دوسروں کے شر سے اللہ پاک محفوظ. آمین. ناظرین، حسد اور جلن
इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। जैसा कि समर के साथ हुआ, किसी पर भी एहसान करने से पहले हमें सोचना चाहिए। आपके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे वाकयात होंगे कि आप किसी के साथ नेकी करते हैं लेकिन आपको बदले में कोई ना कोई सजा जरूर मिलती है, जैसे समर को और उसकी बीवी को मिली और बच्चे अपनी वालिदैन से जो है महरूम हो गए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।